ناظرین، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے اس کے کرنے سے آپ مختلف بلاؤں، مصیبتوں اور بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کے گھر اور رزق میں اور دولت میں برکت ہوگی۔ یہ وظیفہ جمادی الاول کا ہے۔ اس کو ویسے تو عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسلامی سال کے 5واں مہینے کا نام جمادی الاول ہے۔ یہ بہت خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اس مہینہ میں قرآن پاک کی پاک اور صاف لباس پہن کر صاف اور آہستہ آہستہ سمجھ کر تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب اور فائدے کا باعث ہے۔ اس ماہ میں نوافل پڑھنا اور دیگر عبادات کرنا بہت سی فیوز و برکات کے حصول کا باعث ہے۔ بلاؤں افیاد سے نجات۔ جو کوئی اس ماہ کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کو بے شمار ثواب سے نوازے گا اور اس کو گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ 2 نفل جمادی اولیٰ کے پہلی شب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ جمعہ پڑھے، جب دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل پڑھے۔ اگر کسی کو زبانی یہ صورتیں یاد نہ ہوں تو نوافل میں کوئی بھی صورت پڑھ لے اور سلام پھیر کر بغیر بات کیے سورۃ جمعہ اور سورۃ مزمل دیکھ کر پڑھے۔ انشاءاللہ بلاؤں سے، آفات سے نجات اور حفاظت ہوگی۔ تیسری شب کے خاص نوافل۔ جمادی الاول کے مہینہ کی تیسری شب کو نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نفل نماز 2 رکعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے اور سلام پھیرتے ہی یعنی تمام نوافل کی ادائیگی کے بعد بوضو حالت میں ہی قبلہ رخ بیٹھ کر جب تک ممکن ہو یہ کلمات بکثرت پڑھتا رہے۔ یا عظیمت عظمتو بالعظمتی والعظمتہ فی عظمتہ کا یا عظیم۔ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا اور اس کی جو بھی نیک حاجات ہوں گی وہ پروردگار عالم ضرور پوری فرمائے گا۔ نفلی روزے۔ اس ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نفلی روزے یعنی ایام بیس رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مرادیں پوری ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینہ کی 21ویں شب کو نماز عشاء کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور بہت برکات حاصل ہوگی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس مہینے کی 27ویں شب کو نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھے اور اس کے بعد بکثرت سبوح و قدوس کا ورد کرتا ہوا بوضو حالت میں سو جائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت روزی میں برکت اور ہر جائز کام میں خیر نصیب ہوگی اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی زبان پر یہ گلہ و شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسے نہیں ٹکتے بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رزق کی بندش کا شکار ہیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کریں اور اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ یہ مرجع وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت ہی بہترین ہے۔ کوئی بھی دکاندار یا تاجر دکان کھولنے یا دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنی پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب اس اسم مبارک یا غنیوں کو 19,000 مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی اور رزق کہاں سے آئے گا کہ عقل دھنگ رہ جائے گی۔ پانی کا ایک گلاس نہیں اور اول و آخر ایک بار درود شریف اور درمیانے میں 10 بار یا غنی پڑھ کر دم کریں اور اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور رزق میں بھی بے پناہ اضافہ اور برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، یہ تھے چند وظائف جو رزق کے بارے میں تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے تاکہ اس طرح کی
مفید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ اللہ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔